اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کیا بیان فرماتے ہیں علماء کرام کہ کیا عورتیں لڑکیاں موٹر سائیکل چلا سکتی ہیں یا نہیں، ان کے لیے اس میں کیا حکم ہے، اگر چلائیں گی تو کیا گناہ گار ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دیکھیں، اس میں جائز یا ناجائز والی بات نہیں ہے۔ ہر وہ کام کہ جس میں اگر عورت کی بے پردگی ہوگی، کہ جس میں اگر عورت کو یہ لگے گا کہ اسے لوگ دیکھ رہے ہیں یا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ عورت گناہ گار ہوگی، اسے گناہ ملے گا۔ اب بہت زیادہ یہ رواج ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اکثر کالج گوئنگ لڑکیاں یا یونیورسٹی گوئنگ یا ورکنگ وومن، بہت زیادہ لڑکیاں اب موٹر بائیک، وہ اسکوٹی وغیرہ یہ چیزیں چلا رہی ہیں۔ بعض تو اپنی مجبوری کی وجہ سے، اور بعض دیکھا گیا ہے کہ اپنے شوق کی وجہ سے بھی چلا رہی ہیں۔ تو گاڑی کی تو سمجھ آتی ہے، چلے اگر کوئی عورت گاڑی چلا رہی ہے تو ایسی جگہ پر گاڑی بھی نہیں چلانی چاہیے کہ جہاں پر پتہ چلے کہ رش ہے، اور اگر رش میں پھنس گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، یا بہت دور جا رہے ہیں، بہت دور بھی آپ نہ جائیں، جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو پردے میں آپ جائیں۔ یعنی گاڑی جو چلا رہی ہے عورت، وہ اس کے لیے یعنی اتنی بے پردگی نہیں ہے، وہ پردے کے اندر رہ کر چلا رہی ہے، چلے وہ تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن موٹر سائیکل میں بہت زیادہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کالج کی لڑکیاں چلا رہی ہوتی ہیں اور ان کے بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے، ان کی دوپٹہ سر سے اڑ رہا ہے اور جو لباس ہے تنگ پہنا ہوا ہے، اور بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا مجھے اس چیز کو دیکھ کر دکھ ہوا، تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا لوں اس پر۔ تو علماء کرام کی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی، ان کو بھی سنا، تو سب نے یہی کہا کہ عورتیں موٹر سائیکل نہ چلائیں تو اچھا ہے۔ لیکن بعض دفعہ بہت ہی زیادہ مجبور لڑکیاں بھی ہیں، ایسی بھی غریب گھرانوں سے ہوتی ہیں کہ جن کے کوئی بھائی نہیں ہوتے یا باپ نہیں ہوتے، ان کے سر پر کوئی بھی وارث نہیں ہوتا، تو وہ اگر پڑھ رہی ہیں یا کہیں کام پر جا رہی ہیں تو رکشہ وغیرہ یا گاڑی وغیرہ اگر وہ رینٹ پہ لگاتے تو رینٹ بہت زیادہ ہے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ اسکوٹی یا بائک وغیرہ سے انہیں بچت ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی اسکول چھوڑ دیتی ہیں، خود بھی چلی جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ نمایاں نہ ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ پردہ کریں، آپ عبایا پہنے، عبایا کے اوپر آپ ڈبل چادر لیں، آپ بڑی چادر بھی لے کر آپ نے، اچھا ایسی بھی میں نے لڑکیاں دیکھی ہیں کہ جو بالکل یعنی بائک بھی چلا رہی ہوتی ہے اور ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ، یہاں تک کہ ہاتھ پر بھی گلوز ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی ایسا انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے اور اس پردے میں رہ کر وہ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی تو بات چلے سمجھ میں آتی ہے کہ جو صحیح طرح پردے میں رہ کر کرے، لیکن جو اکثر میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے بچیاں چلا رہی ہیں اور بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے، تو یہ گناہ ہوگا، آپ کو گناہ ملے گا۔ اگر کسی غیر محرم کی نظر آپ پر پڑی تو آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ گناہ ملے گا، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اگر انتہائی مجبور ہیں تو آپ بہت زیادہ اس کا پردے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ مجبور نہیں ہیں، شوقیہ چلا رہی ہیں، تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ رینٹ پہ گاڑی لگوائیں، آپ اپنے بھائی سے کہیں آپ کو چھوڑ کے آئیں، اپنے فادر سے کہیں، آپ اپنے شوہر سے کہیں آپ کو چھوڑ کے آئیں، بیٹے سے کہیں چھوڑ کر آئیں، کوئی بھی جو آپ کے فیملی میں آپ کا محرم ہے وہ آپ کو چھوڑ کر آئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی بعض دفعہ ہوتا ہے، ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ بہت ساری اسٹوریاز میں نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ان کے کالج بالکل قریب ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی بس اسکوٹی لے کر شوقیہ طور پر اکثر لڑکیاں مل کر لے جاتی ہیں، تو یہ بھی چیز غلط ہے، یہ بھی شوقیہ، یہ آپ کو گناہ ملے گا اس چیز کا۔ اگر کوئی شوقیہ طور پر پردے میں بھی رہ کر چلائے گی نا تو تب بھی اس کو گناہ ملے گا، یہ میری بات ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا۔ تو بائک آج کل کے معاشرے میں اگر آپ سمجھیں نا کہ عورتیں نہ چلائیں، تو علماء کرام بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ آج کل کے دور میں موٹر سائیکل جو چلا رہی عورتیں وہ نہ چلائیں۔ اب ہوا ایسا، اب یہ ایک آپ مثال لے لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نا یہ منہ پر نقاب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، باقی جسم کو کور کرنے کا حکم دیا، لیکن جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے عورتوں سے کہہ دیا کہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپو۔ تو ساری عورتیں پریشان ہو گئی کہ جب ہمیں نبی پاک نے نہیں کہا کہ آپ اپنے چہروں کو ڈھانپیں، تو حضرت عمر امیر المومنین ہمارے اوپر سختی کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اپنے چہروں کو ڈھانپیں؟ تو ساری عورتیں حضرت عائشہ کے پاس گئی، حضرت عمر نے بھیجا انہیں حضرت عائشہ کے پاس کہ آپ ان سے جا کر مسئلہ پوچھیں۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا سارے معاملات، ساری بات انہوں نے سنی، اور سننے کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر میرے سرتاج آج زندہ ہوتے نا وہ بھی یہی بات کہتے، کیونکہ نبی پاک کے دور میں اس وقت عورتیں بڑی سادہ اور معصوم ہوتی تھی، وہ اتنا زیب و زینت اختیار نہیں کرتی تھی،
تو آج کے دور میں تم زیادہ زیب و زینت اختیار کر رہی ہو تو اب تمہارے اوپر چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو آج کے دور میں بھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کتنا میک اپ لڑکیاں کرتی ہیں۔ تو ایسے دور میں آپ کہیں کہ واجب کیا فرض ہو جاتا ہے چہرے پہ نقاب کرنا۔ اگر جو عورتیں چہرے پہ نقاب نہیں کرنا چاہتی ہیں پھر وہ کوئی میک اپ نہ لگائیں اور سمپل جگائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔